اور صفحے کے آخر سے لائن نمبر 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کی، ہمارا کام اطاعت کرنا ہے، فَإِذَا بَرَزُوا پر جب وہ جدا ہوتے ہیں مِنْ عِنْدِكَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بَيَّتَ رات کو مشورے کرتا ہے، طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ان میں سے ایک گروہ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ اور کہتا ہے اس کے خلاف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، وَاللَّهُ يَكْتُبُ اللہ رب العزت لکھ رہے ہیں مَا يُبَيِّتُونَ ان کو جو وہ مشورے کر رہے ہیں راتوں کو، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کیجیے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجیے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اللہ رب العزت کافی ہیں، کارساز ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن کیا وہ لوگ قرآن پاک کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا اگر یہ ہوتا قرآن پاک اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، لَوَجَدُوا البتہ وہ پاتے فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا قرآن پاک کے اندر بہت زیادہ اختلاف۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور من یطیع الرسول جس نے رسول کی اطاعت کی فقط اطاع اللہ اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی، ومن تولی جس نے اعراض کیا فما ارسلناک علیہم حفیظا
ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا کہ زبردستی دین کے اندر داخل کریں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں منافقین بھی پیدا ہو گئے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، لیکن دل کے اندر کفر تھا، دل کے اندر ان کی منافقت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اس آیت کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا، قولوا اطاعۃ، فرمایا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھتے تو کہتے ہمارا تو کام ہی اطاعت کرنا ہے، آپ نے جو حکم فرما دیا وہ سر آنکھوں پر، ہم دل سے آپ کی بات کو مان رہے ہیں، آپ کی بات کو قبول کر رہے ہیں۔ اور فَإِذَا بَرَدُوا، فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے پھر رات کو بیٹھ کر ایک گروہ مشورہ کرتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے کس طریقے سے اس کو ٹالا جائے، کس طریقے سے اپنی جان چھڑائی جائے۔ فرمایا وہ مشورہ کرتے ہیں، اس کے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے خلاف وہ تدبیریں کرتے ہیں۔ اب بظاہر دیکھا جائے یہ آیت اللہ رب العزت نے مدینہ کے یہودیوں تھے ان کے بارے میں نازل فرمائی، لیکن جب اس آیت کو پڑھا جائے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ رب العزت آج کے دور کی بات کر رہے ہیں، آج کے دور کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اذان کی آواز تو سنتے ہیں لیکن مسجد کے اندر نہیں آتے، اذان کی آواز تو سنتے ہیں، وقت ان کے پاس ہوتا ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، علم ان کے پاس موجود ہے لیکن جاننے کے باوجود اس علم کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ فرمایا اگر دیکھا جائے وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے اطاعت کی لیکن مانتے وہ بھی نہیں تھے، اور آج کا دور کا جو مسلمان ہے یہ بھی کہتا ہے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہوں، جاننے کے باوجود عمل کرنے کے لیے یہ بھی تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے ان لوگوں کو بارے میں فرمایا، فرمایا جو لوگ اس کام کے اندر ملوث ہیں واللہ یکتب، فرمایا اللہ رب العزت سب کچھ لکھ رہے ہیں، اللہ تو نہیں لکھتے بلکہ اللہ رب العزت کے فرشتے جو مقرر ہیں، فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو انسان کے دائیں بائیں دو فرشتے بیٹھے وہ انسان کا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں۔ اب فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا ہر چیز انسان کے سامنے آ جائے گی، وہ پورے کا پورا دفتر جو انسان نے دنیا کے اندر کیا ہر چیز اس کے سامنے ہوگی۔ اس وقت اللہ رب العزت فرمائیں گے اقرأ کتابک، پڑھ اپنے اعمال نامہ کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تیرے لیے تیرا اعمال نامہ ہی کافی ہے، تو اپنے اعمال نامے کو پڑھتا جا اور دیکھ تو دنیا کے اندر کیا کرتا رہا۔ فرمایا جب انسان پڑھنا شروع کرے گا اللہ فرمائیں گے ٹھہر جا، کیا میرے فرشتوں نے کوئی کمی زیادتی تو نہیں کی، تو نے نیکیاں زیادہ کی ہوں کم لکھ رہی ہوں، اور یہ گناہ تو نے کم کی ہوں زیادہ لکھے ہوں؟ تو کہے گا الہ العالمین کچھ بھی انہوں نے کمی نہیں کی، انہوں نے بالکل صحیح لکھا ہے۔ پھر پڑھتا جائے گا، پھر کہے گا مالی ھذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، ہر چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب شاہ فرماتے ہیں یہ دنیا کے اندر جو بھی کر رہی ہیں، یہ جو مشورے کر رہی ہیں، ما یبیتون، فرمایا اللہ رب العزت ہر چیز کو لکھ رہے ہیں۔ فاعرض عنہم، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے اعراض کیجیے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ کیجیے۔ یہ اس وقت کہا جا رہا ہے جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے، آپ کے ساتھ جان نشاور کرنے والے چند جان فروز تو صرف چند لوگ ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر فرد کی ضرورت ہے، لیکن اللہ رب العزت فرما دیا کہ جو لوگ آپ کی حقیقی طور پر غلامی کو قبول نہیں کرتے آپ ان سے اعراض کیجیے، اپنے چہر کو ان سے پھیر لیجیے، آپ انہیں شمار کے اندر نہ لائیے۔ جب اللہ رب العزت کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا جو منافقین تھے، ان سے جب نے اعراض کیا وتوکل علی اللہ، اور اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ کیا، وہی چند جان نثار، وہی چند جان فروز جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر رہ کر اپنے قلب کو نور مصطفیٰ سے منور کیا تھا، پھر انہوں نے پوری دنیا کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، اللہ رب العزت کے دین کو غالب کیا اور جھنڈوں کو گاڑ دیا۔ آج کیا بات ہے، مسلمان کثرت کے اندر ہے، اس دور کے اندر مسلمان مٹھی بھر تھے لیکن پوری دنیا کے اوپر چھا گئے، اور جس وقت کیسر و کسریٰ کی طاقتور حکومتیں جو مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہیں، لیکن ان لوگوں نے ان کو بھی وہ پیٹھ پھیر کر ذلیل ہو کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ آج مسلمان کثرت کے اندر ہے، آج کیا وجہ ہے؟ مسلمان مغلوب ہے، مسلمان کثرت کے اندر ہے، لیکن کفار کا روگ مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہے۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ اللہ رب العزت نہیں ہے، ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے ساتھ ہو جائیں تو میں آج بھی ہمارے ساتھ وہی طاقتیں ہیں، وہی اللہ رب العزت کی مدد ہے۔ آج کے دور کا جو حکمران ہے صرف وہی مرعوب نہیں ہوا، آج کے جو عوام الناس ہے وہ بھی
جو اس حلیے کے اندر جو غیر مسلم کا حلیہ ہے اس کے اندر جو نظر آتا ہے اسے بہت عزت دی جاتی ہے، جو عام دیہاتی حلیے کے اندر نظر آتا ہے تو جیسی عزت اسے دی جاتی ہے ایسی عزت کے ساتھ اسے نہیں دیکھا جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دوری اختیار کر لی۔ اگر آج بھی انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر آ جائے، اگر آج بھی انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ کے اندر آ جاؤں، اللہ کی مدد میرے ساتھ وہی ہو جو صحابہ کرام کے ساتھ تھی، فرمایا پھر اللہ نے قرآن پاک ارشاد فرما دیا، فرمایا میں یطیع الرسول، فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا فقط اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی، وہ اللہ کی پناہ کے اندر آ گیا۔ فرمایا پھر اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ فرمایا پھر دنیا دیکھے گی کہ اللہ رب العزت ان کی کیسی مدد کرتے ہیں، فرمایا پھر ان کے ساتھ ایسی مدد اترے گی جیسی مدد صحابہ کرام کے ساتھ اتری۔ آگے اللہ رب العزت فرمایا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، فرمایا پھر اللہ رب العزت کافی ہے، اللہ رب العزت کارساز ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت کے دامن کو تھام کر تو دیکھو، فرمایا اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ہو، اللہ رب العزت کسی کے محتاج نہیں، فرمایا انسان محتاج ہے۔ اگر انسان اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر آ جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر لے، فرمایا پھر اللہ رب العزت کی مدد آج بھی انسان کے ساتھ ہے۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، فرمایا یہ قرآن پاک کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، فرمایا اگر یہ قرآن پاک کے اندر غور و فکر کرتے تو انہیں پتہ چل جاتا۔ آج کا سائنسدان ایک تحقیق کرتا ہے، ایک گروہ ایک تحقیق کرتا ہے، چند دنوں کے بعد دوسرا کہتا ہے کہ ان کا یہ کلیہ غلط ہے، وہ اپنی نئی تحقیق لے آتا ہے، پھر چند دنوں کے بعد ان کا کلیہ غلط ہو جاتا ہے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں، فرمایا یہ قرآن پاک اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اگر کسی انسان کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہوتا، لیکن قرآن پاک کے اندر ذرہ برابر بھی رد و بدل نہیں ہے۔ جب سے نازل ہوا اس وقت سے لے کر آج تک اس کی زیر زبر پیش ہر چیز محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے 10 سال کا 7 سال وہ قرآن پاک الف لام میم کی سے شروع کرتا ہے والناس تک پڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر آنے کا جو مقصد تھا، سب سے پہلا مقصد ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ، کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، لوگوں کو قرآن پاک پڑھ کر سنائیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک کو عمل کرنا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اب قرآن پاک کے اندر جب انسان قرآن پاک کو پڑھے، اگر صرف انسان قرآن پاک کا صرف ترجمہ ہی پڑھ لے تو انسان کو ایمان کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، مجھے کہاں کھڑا ہونا چاہیے، اصل دین کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر کیا لے کر آئے تھے اور میرا رخ کس طرف ہے، مجھے کس طرف رخ کرنا چاہیے۔ تو ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔